अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सारी तारीफ अल्लाह के लिए है, सारी तारीफ अल्लाह के लिए है, हमारे माबूद, हमारे मौला, सुनने वाले, देखने वाले, लतीफ, खबीर, इलीम, कदीर। और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी से शुरुआत है और उसी की ओर लौटना और अंजाम है। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे सरदार, हमारे नबी, हमारे रहनुमा और हमारे दिलों के प्यारे मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। ए अल्लाह, नबूवत और रिसालत के अंतिम, हिदायत और मार्गदर्शन के सरदार, अपने चुने हुए बंदे मोहम्मद पर रहमत और सलाम भेज और उनके पवित्र परिवार पर और उनके नेक साथियों पर और उन पर जो उनके रास्ते पर चले युगों युगों तक, और उनके पूर्वजों और भाइयों पर जो नबियों और रसूलों में से थे, हिदायत और नूर के स्रोत, और उनके परिवार, साथियों और अनुयायियों पर और आपके करीबी फरिश्तों पर और आपके सभी नेक बंदों पर और हम पर भी उनके साथ और उनमें आपकी रहमत से, ए सबसे ज्यादा रहम करने वाले। इसके बाद ए अल्लाह के बंदो, मैं तुम्हें और खुद को अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूँ। अल्लाह का डर, जिसके सिवा कुछ भी स्वीकार नहीं किया जाता, और वह केवल उसके मानने वालों पर दया करता है और केवल उसी पर इनाम देता है। इसके द्वारा इस्लाम और ईमान की सच्चाइयां हासिल होती हैं और इसके द्वारा एहसान के दर्जों तक पहुंचा जाता है और इसके द्वारा अल्लाह के विशेष ज्ञान की सफलता और उसके शुद्ध प्रेम की प्राप्ति होती है। सुनो, दुनिया और आखिरत की भलाई अल्लाह के डर और उसकी आज्ञाकारिता में है, और दुनिया और आखिरत की बुराई अल्लाह की नाफरमानी और उसके विरोध में है। ए ईमान वालों, सर्वशक्तिमान ईश्वर से वह डरता है जो उसे जानता है और जो उसकी महानता, महिमा और गौरव को जानता है, और उसने उसकी दिव्यता और प्रभुत्व को जाना और उसने जान लिया कि मामला उसी के हाथ में है और हर कोई उसी की ओर लौटने वाला है। तो इस ज्ञान का परिणाम यह होना चाहिए कि वह उसके क्रोध और नाराजगी से बचे, उन चीजों से दूर रहकर जिनसे उसने मना किया है, और उन चीजों का अच्छी तरह से पालन करे
جن کا اس نے حکم دیا ہے، چاہے مناہی دل سے جڑی ہو یا انگوں سے، اور چاہے حکم دل سے جڑا ہو یا انگوں سے۔ جو لوگ دھرتی پر رہتے ہیں وہ اپنے دلوں اور انگوں سے ویسا ہی ویوہار کرتے ہیں جیسا ان کی آتمائیں چاہتی ہیں، یا جیسا ان کے ساتھی انسان اور جن، چاہے اکیلے ہو یا سموہ میں، ان پرانیوں میں سے انہیں بتاتے ہیں۔ ایک قوم جس نے اپنے خالق کو نہیں پہچانا اور نہیں خالق کے حق کو اپنے میں پہچانا اور نہیں اپنے لیے عزت کو پہچانا کہ وہ اپنی اچھاؤں کا پالن کر کے یا اپنے علاوہ کسی اور انسان کا پالن کر کے ذلیل ہوں۔ عزت تو اللہ، اس کے رسول اور مومنوں کے لیے ہے، کیونکہ وہ اپنے جیسے کسی پرانی کا انسرن کر کے خود کو اپمانت نہیں کرتے ہیں، اور وہ سچے ایشور کی اپنی داستا سے خوش ہوتے ہیں، گرو کرتے ہیں اور سمانت محسوس کرتے ہیں، جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا راجیہ ہے اور اسی کی اور سارا معاملہ لوٹتا ہے۔ انسانی نفس زیادتی کی اور جھکتا ہے اور انسان زیادتی کرتا ہے جب وہ خود کو آتم نربھر دیکھتا ہے، اور ابلیس اور اس کے سینک لوگوں کو اس گھمنڈ یا غلامی اور اچھاؤں کی داستہ کی اور بلانے کے لیے منچوں کو بھرتے ہیں۔ جو بہتوں کو آکرشت کرتا ہے اور انہیں اپنی آتماؤں اور اچھاؤں کا یا اپنے جیسے پرانیوں کا غلام بننے پر مجبور کرتا ہے۔ اے ایمان والو، اور اسی سے حقیقی ذلت ہوتی ہے۔ بندوں نے خود کو اللہ کی اطاعت جیسی کسی چیز سے عزت نہیں دی اور نہیں اللہ کی نافرمانی جیسی کسی چیز سے خود کو ذلیل کیا۔ اے ایمان والو، عرش کا رب، آسمانوں کا رب اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے اور جو کچھ ان کے بیچ ہے، اس کا جلال بلند ہو اور اس کی شان اونچی ہو۔ اس نے اپنے بندوں پر کرپا کی کہ وہ اسے پہچانے اور اس مقصد کو جانے جس کے لیے اس نے انہیں پیدا کیا، اور اس انجام کو جانے جس کی اور وہ جائیں گے، تاکہ وہ اس چھوٹی سی زندگی میں بدبختی کی وجہ سے بھٹک نہ جائیں۔ شاشوت اور ستھائی ہانی اور اسینیہ پیڑا، اس لیے اس نے رسول بھیجے، کتابیں اتاری اور رسولوں کی زبان سے بیان کو سپشٹ کیا۔ ان پر اللہ کی رحمت اور سلام ہو، یہاں تک کہ اس نے انہیں اپنے امین بندے ہمارے سردار محمد کے ساتھ سماپت کیا، اور ہمارے نبی نے امانت کو بخوبی نبھایا، رحمان کے حکم کو سپشٹ کیا، اور انسانوں میں سے انسانوں کے لیے سب سے اچھے صلاح کار تھے، اور انسان پر خود سے اور اپنے ماتا پتا سے بھی زیادہ رحم کرنے والے تھے۔ نبی مومنوں کے لیے ان کی اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ دیالو رسول، اللہ کی اور بلایا۔ اور اللہ نے اس کے ذریعے اندھی آنکھوں کو روشنی دی، بہرے کانوں کو سننے والا بنایا، اور بند دلوں کو کھولا اور انہیں زندہ کیا۔ اور رحمان نے ہمیں پکارا، اے ایمان والو، اللہ اور رسول کی پکار کا جواب دو جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندہ کرتی ہے۔ آتما اور دل کا جیون، مولیوں اور گنوں کا جیون، سچائی کو سمجھنے کا جیون، سرشٹی کے رب اللہ سے سمبند کا جیون، ملاقات کی تیاری کا جیون، مہان سکھ، شانتی اور فضل اور سمان کے گھر میں ستھائی نعمتوں کی تیاری کا جیون،
جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندہ کرتی ہے۔ اللہ دل کے بیچ اسی کی اور اتنے سے ڈرو، سب پکڑے جائیں گے۔ ان سبھی کو اس فتنے اور مصیبت کے اثر پہنچتے ہیں جو گناہوں اور نافرمانیوں سے کمایا گیا ہے۔ بے شک جب کوئی گناہ چھپ کر کیا جاتا ہے تو وہ کیول کرنے والے کو ہی نقصان پہنچاتا ہے، لیکن جب اسے کھلے عام کیا جاتا ہے تو وہ ہر اس ویکتی کو نقصان پہنچاتا ہے جو اسے روکنے کی طاقت رکھتا ہے اور پھر بھی نہیں روکتا۔ اے اللہ پر ایمان لانے والوں، جلال والے، رحمان نے تم پر کرپا کی اور تم پر انتم آسمانی کتاب قرآن اتاری اور تمہاری اور انتم رسول مصطفیٰ کائنات کے سردار کو بھیجا۔ اللہ اس پر، اس کے پریوار اور ساتھیوں پر رحمت اور سلام بھیجے اور ہمیں اسلام، ایمان اور احسان کے درجوں تک پہنچنے کے لیے بلایا، اور اس نے اسے دنیا کی بھلائی میں سے ہمارا حصہ اور نصیب بنایا جس سے ہم آخرت کی بھلائی کماتے ہیں اور وہ ہمیشہ کی بھلائی ہے۔ اور جو اسلام اور ایمان سے چوک گیا اس نے اس دنیا سے کچھ بھی نہیں لیا سوائے اس کے جس میں اللہ نے ان لوگوں کو الجھا دیا ہے جو اپنی درشٹی، وچار اور بدھی میں کمزور ہیں، جو دنیا کے جیون کو پراتھمکتا دیتے ہیں، ایک سیمت جیون جس کی سانسیں گنی ہوئی ہیں، پھر وہ ایک برے انجام کی اور لوٹتا ہے۔ اے اللہ پر ایمان لانے والوں، اسلام کے ساتھ اللہ کی نعمت ان لوگوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے جو سچائی کو سمجھتے ہیں، لیکن یہ ان کے لیے ہے جو اسلام اور ایمان کی سچائیوں کو حاصل کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم خود کو اس احساس اور اللہ کے رنگ میں رنگنے سے سمبودھت کریں، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ عزت کا رنگ یہ ہے کہ ہم چھوڑ دیں کہ آتمائیں، اچھائیں اور واسنائیں ہمیں خوش کریں، ہمیں غلام بنائیں اور ہمیں قید کریں، چاہے ہماری طرف سے ہو یا زمین کے پورب یا پشچم میں اللہ کی کسی بھی مخلوق کی طرف سے ہو۔ تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنا لیا جبکہ ان کی ماتاؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا تھا۔ ہمارے سردار عمر ابن الخطاب، اللہ ان سے راضی ہو، اس ویکتی کے بارے میں کہتے ہیں جو اپنے ادھیکار اور پربھاؤ کے مادھیم سے دوسرے کے حق پر ہاتھ بڑھانا چاہتا ہے، بھلے ہی اپمان کر کے یا تھپڑ مار کر۔ انہوں نے اس سے کہا، تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنا لیا جبکہ ان کی ماتاؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا تھا، کہ تمہارا بیٹا، ایک امیر کا بیٹا، دوسرے کے بیٹے پر ہاتھ اٹھائے جبکہ دوسرا غیر مسلم تھا۔ لیکن یہ اللہ کا نیائے، اللہ کا طریقہ اور اسلام اور ایمان کی سچائی ہے۔ تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنا لیا جبکہ ان کی ماتاؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا تھا۔ تو عبادت کیول اللہ کے لیے ہے جو جیوت اور قائم ہے، اور لوگ معاملوں پر کیول اس پیمانے پر لوٹنے کے لیے پرامرش کرتے ہیں جس سے مومن وہ سب کچھ سویکار کرتا ہے جو اللہ کے طریقے اور اللہ کے قانون کے انوروپ ہے، اور یہ وہ سب کچھ ہے جس میں اس چھوٹے جیون اور اس کے بعد کے جیون میں لوگوں کے لیے اچھائی اور سدھار کی سچائی ہے۔ سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اسلام اور ایمان کی سچائیوں کو اسپشٹ کرتے ہیں جیسا کہ ان کی صحیح حدیث میں آیا ہے۔ اور انہوں نے مسلمان کے بارے میں پوچھا تو کہا، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سرکشت رہیں، اور جو اسے حاصل نہیں کرتا، کیا وہ اس بات سے خوش ہے کہ اس کی عمر گزر جائے اور وہ ابھی تک اسلام کی سچائیوں کو حاصل نہ کر پایا ہو؟ تو وہ ایمان کی سچائیوں تک کیسے پہنچے گا؟ وہ احسان تک کب پہنچے گا؟ اور عمر کتنی تیزی سے گزر جاتی ہے۔
اور انسان کا اس جیون سے، اس میں جو کچھ بھی ہے، اس کے ساتھ نکل کر اپنے رب جس کی مہمہ مہان ہے سے ملاقات کی سچائیوں تک پہنچنا اور معاملے کا آنکھوں سے دیکھ کر کھل جانا، جیسا کہ سچے اور پرمانت رسول اللہ نے بتایا ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سرکشت رہیں، اور کفر کرنے والوں اور ان کے انویائیوں اور سمرتھکوں کے لیے کاریہ اور طریقے اس پر آدھارت ہیں کہ یہ انسان اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے ہر اس ویکتی کو گھائل کرے جس کے بارے میں وہ سوچتا ہے کہ اس کا ہت اسے گھائل کرنے اور اسے گالی دینے میں ہے، چاہے جو بھی ہو۔ ہر کوئی جو اپنے ہت یا اپنی پارٹی کے ہت یا اپنی دشا کے ہت کے بارے میں جو کچھ بھی سوچتا ہے اس سے اسہمت ہوتا ہے، وہ اپنی زبان کھولتا ہے اور کاریہ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور چھل کرتا ہے۔ ہمارے بیچ اسی پر آدھارت طریقے موجود ہیں، اور یہ لوگوں کے بیچ پھیلتی ہے اور نوجوانوں اور نوجوانیوں کو لے جاتی ہے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی غلامی کی زنجیروں میں جکڑ جاتے ہیں، شاید آزادی کے نام پر اور شاید ترقی کے نام پر۔ اور سچائی یہ ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی غلامی کی زنجیریں ہیں۔ اس مہان انسان کے لیے ذلت، اپمان اور بے عزتی ہے جس کی انسانیت کیول سچے، جیوت اور قائم اللہ کے سامنے جھکنی چاہیے۔ اس کا جلال مہان و اتی اچ۔ تو وہ طریقے ان اپرادھوں کو سدھارنے اور سجانے پر آدھارت ہیں، بلکہ انہیں سفلتا، سنسکرتی اور سمجھ کے سنکیتوں میں سے گننے پر آدھارت ہیں۔ لوگوں کو زبان سے نقصان پہنچانا، ہاتھوں سے لوگوں کو نقصان پہنچانا، دوسروں کا حق لینا اور دوسروں کے حق پر اتکرمن کرنا۔ سنو، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے، اور جو کوئی جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا مال ہڑپ لے اللہ اسے آگ میں ڈال دے گا۔ انہوں نے کہا بھلے ہی وہ تھوڑا ہو، اے اللہ کے رسول۔ انہوں نے کہا بھلے ہی وہ عرب کی ایک ٹہنی ہو، عرب کی ایک چھڑی ہو۔ جو مسلمان کا حق حلال سمجھتا ہے اسے ضرور آگ میں جانا ہوگا، اور کیا وہ آگ میں جانے کا مطلب جانتا ہے، جبکہ اللہ نے اس کے لیے دنیا میں اس آگ کے ذریعے ایک نصیحت بنا دی ہے جس میں وہ ایک پل کے لیے بھی اپنی انگلی نہیں رکھ سکتا۔ یہ اللہ پر وشواس کرنے والوں، دلوں کو جاگنا چاہیے، دماغوں کو چوکنا ہونا چاہیے، اور ہمیں اس دین کی سچائیوں کو سمجھنا چاہیے جس سے ہم اونچے اٹھتے ہیں اور بلند ہوتے ہیں، اور عزت اللہ، اس کے رسول اور مومنوں کے لیے ہے۔ لیکن منافق نہیں جانتے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو ایمان اور یقین سے بھر دے، ہمیں اسلام اور ایمان کی سچائیوں کو سمجھا، ہمیں احسان کے درجوں تک پہنچا، اور ہماری عمر کو اس چیز سے آباد کر جو سب سے بڑی کامیابی کا سبب بنے۔ اے وہ جس کے علم میں چھپی اور ظاہر چیزیں برابر ہیں، اے زندہ، اے قائم، اے رحمان، اے نیک۔ اور اللہ کہتا ہے، اور اس کا کتھن سپشٹ ستیہ ہے، جب تم قرآن پڑھو تو شاپت شیطان سے اللہ کی شرن مانگو، میں شاپت شیطان سے اللہ کی شرن مانگتا ہوں۔ مومن تو وہی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، وہی سچے مومن ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجے ہیں، معافی ہے اور عزت کی روزی ہے۔ مومن تو وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک نہیں کیا اور اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کیا، وہی لوگ سچے ہیں۔ اور انہوں نے اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا،
वही लोग सच्चे हैं। और जब उनसे कहा जाता है आओ अल्लाह का रसूल तुम्हारे लिए माफी मांगेगा, तो वे अपने सिर फेर लेते हैं और तुम उन्हें घमंड करते हुए मुंह फेरते हुए देखते हो। चाहे तुम उनके लिए माफी मांगो या न मांगो, अल्लाह उन्हें हरगिज माफ नहीं करेगा। बेशक अल्लाह फासिक लोगों को हिदायत नहीं देता। मुनाफिक ना समझ। वे कहते हैं अगर हम मदीना लौट गए तो इज्जत वाला वो वहां से जलील को जरूर निकाल देगा, और इज्जत तो अल्लाह उसके रसूल और मोमिनों के लिए है, लेकिन मुनाफिक नहीं जानते। ए ईमान वालो, तुम्हारी दौलत और औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से न भटकाए। जो भटके वही घोर घाटे में ही जो हमने दिया है उसमें से खर्च करो, इससे पहले कि किसी पर मौत आ जाए और वह कहे मेरे रब मुझे थोड़ी मोहलत दे ताकि मैं सदका करूं और नेक बनूं। जब मौत का वक्त आ जाता है अल्लाह किसी जान को नहीं टालता, वह तुम्हारे सब कामों से खबरदार है। दुआ। सब प्रशंसा अल्लाह के लिए है जो हर चीज का रब है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वह अकेला बिना साझी, और कि मोहम्मद उसके बंदे व रसूल हैं। उन्हें हिदायत और सच्चे दीन के साथ भेजा ताकि वह सारे दीनों पर गाल भी हो, भले मुशरिक नापसंद करें। ए अल्लाह, अपने भरोसेमंद बंदे हजरत मोहम्मद पर दुरूद व सलाम भेज, उनके अहले बैत और सहाबा पर, उन पर जो उनके रास्ते पर चले, और तेरे नबियों रसूलों में से उनके बाप भाइयों, उनके घर वालों, साथियों व अनुयायियों पर, तेरे फरिश्तों, नेक बंदों और हम पर, उनके साथ और उनमें अपनी रहमत से ए सबसे रहमदिल। इसके बाद ये अल्लाह के बंदो, मैं तुम्हें और खुद को अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूँ। अल्लाह से डरो, ये उसके बंदो, उसके क्रोध और अजाब से बचो, अपने दिलों और अंगों को हराम से बचाकर, क्योंकि हराम तो वही खबीस चीजें हैं। उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से उसने खबाइश को हराम किया और हमारे लिए पाक चीजें हलाल की। इसलिए अपने रब को जो बातें नापसंद हैं उनसे दूर रहो। दिलों के गुण हो या अंगों के काम, हमेशा उनसे दूर रहो। बेशक कान, आंख और दिल, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। जिसने उन्हें तुम्हारे लिए बनाया और जिसकी तुम्हें उनके द्वारा आज्ञा माननी चाहिए, वही है जिसके पास तुम्हें लौटना है। और जो कुछ तुम्हारे नफ्स या तुम्हारे अलावा इंसानों और जिन्नों के शैतानों से तुम्हें उसकी मुखालफत करने के लिए कहता है, उन्होंने उन्हें तुम्हारे लिए नहीं बनाया और तुम्हारा लौटना उनके पास नहीं है। लेकिन ज्यादातर लोग इस सच्चाई को नहीं समझते। वे इच्छाओं और वासनाओं से धोखा खाते हैं। लेकिन जिसने भी हद पार की और दुनिया के जीवन को प्राथमिकता दी, तो नरक ही उसका ठिकाना है। और जो कोई अपने रब के सामने खड़े होने से डरा और अपनी आत्मा को इच्छाओं से रोका, तो स्वर्ग ही उसका ठिकाना है। एक जुमे में उपस्थित व्यक्ति, तुम्हारी उम्र गुजर रही है और तुम्हारे दिन बीत रहे हैं और तुम इस सभा में हो। तुम क्या उठाते हो? तुम्हें क्या फायदा होता है? तुम क्या हासिल करते हो? तुम जुमे की फर्ज नमाज से क्या पाते हो जिसे अल्लाह ने तुम पर फर्ज किया है? न तो व्यर्थ, न खेल के लिए, न मजाक के लिए, बल्कि एक ऐसे मामले के लिए जो उसकी महिमा, महानता और बड़प्पन के योग्य है, ताकि तुम याद करो, ताकि तुम रोशन हो, ताकि तुम पाक हो, ताकि तुम समझो, ताकि तुम अच्छी तैयारी करो, ताकि तुम सबसे अच्छे सामान में से लो, ताकि तुम अपने जीवन के रास्ते में छिपे हुए और प्रकट में, शरीर में और दिल में खुद की समीक्षा करो। ये अल्लाह पर विश्वास करने वाले
اسلام کی سچائیوں کو سمجھو۔ مجھے ڈر ہے کہ مسلمان ایک دن بھی تمہاری زبان اور تمہارے ہاتھ سے، یا تمہارے گھر میں تمہارے پریوار اور بچوں کی زبانوں اور ہاتھوں سے ہر دن اور رات میں سرکشت نہیں رہے، اور شاید تم نے زندہ اور مردہ، رشتہ داروں اور دور کے لوگوں، چھوٹوں اور بڑوں کو بھی شامل کر لیا ہو۔ اے مومن، اپنی زبان کو ان باتوں سے روکو جو تمہاری رب کو ناپسند ہیں، کیونکہ دو فرشتے ایک دائیں اور ایک بائیں اور بیٹھائے گئے ہیں۔ انسان جو بھی بات بولتا ہے اس کے پاس ایک نگہبان ہر دم موجود ہوتا ہے، اور آدمی اللہ کے غضب کا کارن بننے والی کوئی بات کہہ دیتا ہے بنا یہ سوچے کہ وہ اسے جہاں تک پہنچا دے گی، اور اللہ اس پر قیامت کے دن تک اپنا غضب لکھ دیتا ہے، اور وہ اس کے کارن آگ میں 70 سال تک گرتا چلا جاتا ہے۔ اور آدمی اللہ کی رضا کا ایک شبد بولتا ہے جس میں نزدیکی ہے، جس میں سدھار ہے، جس میں بچاؤ ہے، جس میں حقدار کو اس کا حق دینا ہے، جس میں مظلوم کی مدد ہے۔ وہ اللہ کی رضا کا ایک شبد بولتا ہے بنا یہ سوچے کہ وہ اسے جہاں تک پہنچا دے گی، اور اللہ قیامت کے دن تک اس کے لیے اپنی رضا لکھ دیتا ہے اور اس کے ذریعے جنت میں اس کے درجے بلند کرتا ہے۔ تو جان لو کہ اللہ نے تمہیں کس مقام پر رکھا ہے اور تمہارے کہنے اور کرنے کا کیا مرتبہ ہے، تاکہ مسلمان ہماری زبانوں اور ہمارے ہاتھوں سے محفوظ رہیں۔ اور ہمیں ایمان کی حقیقتوں کو سمجھنا چاہیے، اور مومن وہ ہے جس پر لوگ اپنے خون، مال اور عزت کے لیے بھروسہ کرتے ہیں، اور مسلمان اپنے دین میں تب تک آزاد رہتا ہے جب تک کہ وہ حرام خون نہ بہائے۔ یہ اللہ پر ایمان لانے والوں اور اس کے پیچھے احسان ہے، تو یہ اس دین سے تمہاری کمائی ہے۔ تم اس میں کہاں تک پہنچتے ہو اور اس کے درجوں میں کہاں تک پہنچتے ہو؟ یہ ہمارے رب ہمیں ایمان کے درجوں میں بلند کر ہمیں احسان کے مرتبوں تک پہنچا، ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے ہر معاملے کو سدھار دے، اور ہماری دیکھ بھال کر جیسا کہ تو اس کے لائق ہے، چھپے اور ظاہر میں۔ اور اپنے شکشک، مارگدرشک اور پتھ پردرشک پر ادھک سے ادھک درود اور سلام بھیجو، جو اپنی راتوں اور دنوں میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کرتے تھے، اور تمہارے لیے معافی اور سدھار کے لیے اللہ سے گڑ گڑاتے تھے، اور تمہیں ایک سپشٹ راستے پر چھوڑ گئے جس کی رات اس کے دن کی طرح ہے۔ او محمد، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جو کوئی ان پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 بار رحمت بھیجتا ہے، اور قیامت کے دن ان کے سب سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو ان پر سب سے زیادہ درود بھیجتے ہیں۔ تو عام طور پر سب سے اچھے انسان پر، اور خاص طور پر آج کے دن اور جمعے کی رات کی طرح جو گزر گئی، اس پر زیادہ سے زیادہ درود اور سلام بھیجو، کیونکہ یہ تمہاری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور مہان اللہ نے اپنے قرآن میں خود سے شروع کرتے ہوئے، پھر فرشتوں کا ذکر کرتے ہوئے، اور پھر مومنوں کا ذکر کرتے ہوئے اتارا ہے، خبر دیتے ہوئے اور حکم دیتے ہوئے، عزت اور بڑائی کے طور پر، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو۔ اے اللہ، رحمت کے تحفے اور نعمت کے اپہار، تیرے بندے روشن چراغ ہمارے سردار محمد پر درود اور سلام بھیج، اور ان کے ساتھی، اور گفا میں ان کے ہمدم، تنگی اور خوشحالی میں ان کے مددگار، اللہ کے رسول کے خلیفہ ہمارے سردار ابو بکر صدیق پر، اور صحیح بات کہنے والے، محراب کے ساتھی، توبہ کرنے والے، مومنوں کے امیر ہمارے سردار عمر ابن الخطاب پر، اور اس پر جس سے رحمان کے فرشتے بھی شرماتے تھے، جو راتوں کو قرآن کی تلاوت سے زندہ رکھتے تھے۔ مومنوں کے امیر، 2 نوروں والے ہمارے سردار عثمان ابن عفان، اور مصطفیٰ نبی کے بھائی چچیرے بھائی، ان کے ولی اور گیان نگر کے دوار، پورب پشچم کے امام، امیر المومنین سردار علی ابن ابی طالب پر، اور حسن حسین پر، جو جنت کے نوجوانوں کے سردار اور تیرے نبی کے 2 ریحان ہیں، اور ان کی ماں حورہ فاطمہ زہرا پر، اور خدیجہ الکبریٰ، عائشہ اور امہات المومنین پر، اور حمزہ، عباس اور تیرے نبی کے اہل البیت پر جن سے تو نے رجس ہٹایا اور انہیں سمپورن پاک کیا، عقبہ، بدر، احد اور رضوان کی بیعت والوں پر، تیرے نبی کے سب صحابہ پر،
اور جو قیامت تک نیکی سے ان کی پیروی کریں، ہم پر بھی ان کے ساتھ اپنی رحمت سے، اے سب سے رحمت دل، خیر دے، شر سے بچا۔ یہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے، آخرت میں بھلائی دے، اور آگ کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ، ہمارا دین درست کر جو کاموں کی حفاظت ہے، ہماری دنیا سدھار جس میں روزی ہے، ہماری آخرت سنوار جہاں لوٹنا ہے، زندگی کو ہر نیکی میں بڑھوتری بنا اور موت کو برائی سے راحت۔ ہمارے مرتوں اور جیوتوں پر رحم کر، ان پر اپنی وسترت رحمت برسا جو ہماری ان سبھاؤں، ہماری ان مسجدوں اور ہماری ان گھروں میں ہم سے پہلے چلے گئے۔ اے اللہ، ان کے درجے اپنے پاس بلند کر، انہیں اپنے قریب لا، اور اپنی طرف سے انہیں رضامندی، سرکشا اور سکون عطا کر۔ اے رحمان، اے اللہ، مرتکوں اور جیوتوں پر رحمت کر، اور سوڈان، پاجا، ایس بین، لیبنان، شام اور یمن میں تتھا دھرتی کے پورب پشچم میں مومنوں کی تکلیفیں جلد دور کر۔ یہ کش کہرتا ہم سے اور پوری امت سے ہر غم، کش اور گرہ کھول دے، ہر آفت اور بلا ٹال دے، اور ان حملہ ور، ظالم، تعصب اور مفترین کی چال ناکام کر دے، جن میں نہ عہد، نہ ضمیر، نہ امانت۔ اے اللہ، انہیں مات دے، انہیں ہلا دے، اور ان کے چہروں، باتوں اور دلوں میں پھوٹ ڈال دے۔ اے اللہ، اسلام کو عزت اور غلبہ دے، مسلمانوں کی مدد کر، شرک اور مشرکوں کو ذلیل کر، مومنوں کا کلمہ بلند کر، اور دین کے دشمنوں کو تباہ کر۔ اے رب العالمین، ہماری عمر میں برکت دے، ہمیں اسے تیری رضا میں خرچ کرنے کی توفیق دے، اور ہمارا انجام سب سے اچھا کر، اور اس زندگی سے ہم میں سے ہر ایک کے انتم شبد لا الہ الا اللہ بنا دے، اس کے حقیقی معنی پورے کرتے ہوئے اس سب سے اداروں میں ادار اور سب سے رحم کرنے والے۔ یہ اللہ کے بندو، اللہ نے 3 چیزوں کا حکم دیا ہے اور 3 چیزوں سے منع کیا ہے۔ اللہ نیائے، بھلائی اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور اشلیلتا، برائی اور ظلم سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو، تو مہان اللہ کو یاد کرو، وہ تمہیں یاد کرے گا، اور اس کی نعمتوں کے لیے اس کا شکریہ ادا کرو، وہ تمہیں اور دے گا، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔